میرا بیٹا کارگل یدھ میں شہید ہو گئے کیپٹن امنگ بھاردواج، لیکن میں اپنے بیٹے اور پوتے کسی کو بھی آرمی میں جانا بالکل پسند نہیں کروں گی اور جانے بھی دینا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، جو آرمی کی حالات ہے اتنی خراب ہو چکی. کارگل یدھ کی جو ابھی وہ منایا جا رہا ہے، ان کے پاس جوتے تک نہیں تھے آرمی میں پہاڑوں میں چڑھنے کے لیے. جوان آفیسروں کو پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ہے. کس لیے مارے گئے؟ جن کی ٹریننگ بھی پوری نہیں ہوئی. کیوں کارگل یدھ میں بھیجے گئے بچے؟ وہ مائیں نہیں تھی جنہوں نے پال کے اپنے آفیسر بنائے تھے؟ کیوں نہیں ٹریننگ دے کے بھیجے گئے سرکار نے؟ اپنے بچے جاتے نہیں ہیں اور باقی بچوں کو مروا دیتے ہیں لے جا کر. کہاں رہتی ہے سرکار پھر اس کے بعد؟ آپ بتائیے سرکار کو کیوں لوگ آرمی میں جائیں گے؟ میں تو کہتی ایک کو بھی آرمی میں نہیں جانا چاہیے. اور میرے اسکول کے اندر 400 بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں 12 سے، ایک بھی بچہ جانا نہیں چاہتا آرمی کے اندر. ایک بھی نہیں کہتا کہ ہم آرمی میں جائیں گے. بلال کا نام زندہ رہے گا. بلال کو آخری اپنی خواہش پوری کرنی تھی. وہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ اچانک ایک چھپے ہوئے دہشت گرد نے گولا اس کے سینے پہ داغا اور بلال شہادت میں ہنستے ہوئے اپنی جان ملک کی خاطر قربان کر دی. بلال شہید مسکراتے ہوئے شہید ہوا. میں نے جب اس کی شہادت کی خبر سنی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے شہید بیٹے کی آخری خواہش ہو گئی. بلال ہمیشہ کہتا تھا ماں جی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑے گی، مجھے لگے گا تو گولا اور وہ بھی سینے پہ. اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی. میری طرح کی ہزاروں مائیں یہاں بیٹھی ہیں. میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں. ایک بلال نہیں، ہمارے پاس ہزاروں بلال ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ماں کو ایک بلال دے، اور جس وقت ایک بلال کی جگہ 10,000 بلال سر پہ کفن باندھے سرحد کی طرف دوڑ پڑیں گے، دہشت گرد تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام. تو ہم نے ایسی جائیں گے کہ ابھی تک کوئی آج نہیں آ سکتی. آپ کو سلام.